دیتے ہیں بدخشاں شاہ میں طالبان رجیم مخالفت مزاحمت میں تیزی۔ مزاحمتی گروپوں نے طالبان پر نئے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ریڈیو فری یورپ کے مطابق طالبان رجیم کو شمالی افغانستان میں مسلسل سیکیورٹی چیلنج کا سامنا ہے۔ بدخشاں مزاحمت کا اہم مرکز بنتا جا رہا ہے۔ بدخشاں میں طالبان رجیم کے خلاف گوریلا کارروائیوں میں اضافہ ہوا۔ طالبان رجیم کی ریٹ پر سوالات اٹھنے لگے۔ مزاحمتی فورسز نے 29 جولائی کو یفتل میں طالبان کے ضلعی مرکز، پولیس ہیڈ کوارٹر اور انٹیلیجنس دفتر پر قبضہ کر کے اسلحہ اور گاڑیاں اپنے قبضے میں لے لی تھیں۔ جبکہ مزید آپ کو بتائیں کہ 28 جولائی کو طالبان کی چیک پوسٹ راکٹ حملے کی زد میں آئی۔ زیبک میں 24 جولائی کو مزاحمتی حملوں کے دوران طالبان کی متعدد چیک پوسٹیں نشانہ بنی، جبکہ کئی طالبان اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے۔ طالبان کے سخت طرز حکمرانی اور مقامی آبادی میں بے چینی نے بدخشاں میں مزاحمت کو نئی قوت دی۔ شمالی افغانستان میں بڑھتی مزاحمت طالبان کے لیے طویل المدتی سیکورٹی بحران کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر اگر ہم طالبان کی بات کریں تو اب ان کے خلاف جو گروہ ہیں وہ سرگرم ہو چکے ہیں، ان کے خلاف مزاحمت ہو رہی ہے اور بدخشاں جو ہے مرکز بنتا جا رہا ہے۔ اس تمام تر معاملے پر کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ ایک بڑا واضح میسج ہے، ایک ریزسٹنس سٹارٹ ہو چکی ہے اور جو نارتھ سے سٹارٹ ہو چکی ہے اور خاص طور پر بدخشاں سے جب ہم کہتے ہیں سٹارٹ ہوئی ہے تو بدخشاں کی بہت امپورٹنس ہے، اسٹریٹجک امپورٹنس ہے بدخشاں کی۔ یہیں پہ واخان کاریڈور ہے اور یہیں سے یہ پاکستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے اور پھر یہیں سے بدخشاں پہ دیکھیں 76 کلومیٹر کا بارڈر چائنا کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ سو ایک بفر ہے یہ بدخشاں جو صوبہ ہے پاکستان کے درمیان اور افغانستان، چائنا افغانستان اور تاجکستان افغانستان کے درمیان۔ تو ان کی سیکیورٹی سگنیفیکنس بھی ہے۔ پھر ایک یہ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے، نیچرل ریسورسز کی وجہ سے یہاں پہ مائنز اور منرلس کی وجہ سے بہت امپورٹنس ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے یہاں طالبان آپس میں لڑ پڑے تھے ٹو کنٹرول دی گولڈ مائنز، تو اس پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنس ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ایک دو ہفتے پہلے یہاں پہ جو ریزسٹنس کے لوگ ہیں، ناردرن ریزسٹنس کے، انہوں نے ڈسٹرکٹ جو تھا یفتالی پائن کو کیپچر کیا تھا اور ایک واضح میسج دیا تھا کہ دے ہیو دی کیپیبلٹی، کیپیسٹی ہے، وہ ٹیریٹری کو ہولڈ بھی کر سکتے ہیں۔ سو میرا خیال میں آپ دیکھیں کہ یہ تاجک لوگ ہیں اور اس میں جو خاص طور پر بدخشاں میں اور نارتھ میں، اور دیکھیں دیز آر آلموسٹ 27% آف دی پاپولیشن ہے تاجکس ہیں اور باقی 58% پاپولیشن ہے اگر پشتونس کو آپ نکال لیں جو نارتھ ہے، نارتھ ویسٹ میں رہتے ہیں۔ سو ایک ریزسٹنس سٹارٹ ہو چکی ہے۔ سو ایک واضح میسج ہے کہ یہ ایک طالبان کے لیے ایک وارننگ ہے۔ اور سملر ایکٹیویٹیز ہم نے ہرات میں بھی دیکھی ہیں، بغلان میں بھی دیکھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاعات آئی ہیں اس میں مزار شریف میں بھی ہے۔ سو ایک مومنٹ، ایک ریزسٹنس سٹارٹ ہوئی ہے اور طالبان کے لیے ایک آلریڈی ایک وارننگ ہے کہ دے کین بی اوور تھرون، اور کیونکہ ریزسٹنس فرنٹ کی جو ہے دے ہیو دی کیپیبلٹی۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب بتائیے گا کہ اب چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مزاحمتی گروپس ہیں وہ طالبان کے خلاف سرگرم ہیں، تو افغانستان میں طالبان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جس طریقے سے طالبان، آپ دیکھیں کہ طالبان ایک جو گروپ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کابل میں، جو پولیٹیکل آپ سمجھ لیں گورنمنٹ ہے، جو ان کا سو کال کیلیفیٹ ہے وہ کندہار میں ہے۔ ان کے آپس میں دیکھیں ڈفرینسز ہیں۔ جو ساؤتھ میں لوگ بیٹھے ہیں کندہار میں، یہ پشتونوں میں اپنا آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، یہ درانی پشتون سے۔ جو اوپر نارتھ ایسٹ میں لوگ ہیں وہ غلزی پٹھان ہے، جس طرح حقانی وغیرہ ہیں، دوسرے لوگ ہیں۔ سو ان کے آپس میں ایک تو وہ بھی رائیولری ہے اور اوپر والے تھوڑا ماڈریٹ ہیں، نیچے والے بہت آرتھوڈاکس ہیں، تو ان میں وہ بھی ڈفرینسز ہے۔ پھر آپس میں مسٹرسٹ ہے اور ہم نے پاس میں دیکھا ہے حقانی کے ساتھ اور ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کے درمیان میں ڈفرینسز تھے اور وہ ہے بھی ہیں۔ اور پھر افغانستان کے بہت سارے صوبوں کے اندر دیکھیں جس طرح خواتین کا استحصال کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے غور میں ایک شخص نے اپنے بچیاں فروخت کرنے کے لیے لے کے آیا تھا کیونکہ غربت اتنی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بلو پاورٹی لوگ رہ رہے ہیں، خواتین کو جابز نہیں ہیں اور جو کر رہی تھی ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، ایجوکیشن خواتین کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ دیکھیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، ابیوزز ہیں، اور جس طریقے سے لاز وہاں پہ ہیں تو وہ اسلام کے دعوت دار ہے لیکن اسلام کے خلاف وہ لاز وہاں پہ امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو لوگوں میں پبلک میں ایک ریزنٹمنٹ ہے۔ دیٹس وائی میں نے کہا کہ آلریڈی جو ناردرن ریزسٹنس فرنٹ ہے
اس کے بہت سارے لیڈرز ہیں. تو دیٹس وائی انہوں نے یہ مومنٹس جو ریزسٹنس آرگنائز کیا ہے، ایک واضح تھریٹ ہے طالبان رجیم کے لیے.